نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس جناب صاحبزادہ سید مداح حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، قابل صد احترام جناب ڈاکٹر سعد اختر بلوچ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، واجب الاحترام ڈاکٹر محمد اللہ بخش بھٹی صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل صد احترام حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج القرآن یوتھ لیگ ڈیرہ غازی خان کی تنظیم کے جملہ عہدیداران کو، منہاج القرآن تحریک کے جملہ فورمز کو، اور ان تمام احباب کو جنہوں نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا۔ میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے محبوب کے میلاد کی اس محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور اس بات پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے، کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے آقا کا میلاد بناتے ہیں، کیونکہ میلاد بنانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اگر کافر بھی کرے تو اس کا عمل بھی رائے گا نہیں جاتا ہے۔ تو جب ہم غلام ہو کر، امتی ہو کر، انہیں اپنا آقا و مولا مان کر پھر ان کا میلاد بنائیں گے تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو کیوں نہیں سنوار دے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ اعراف، قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی ایک آیت کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان بچوں کو اٹھا کے بھجوا دیں اب چلے جائیں، اس کی طرف اب آنا جانا بند ہو جانا چاہیے بھائی، جو بھی آئیں اب ان کو پروٹوکول سے ادب سے پیچھے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بٹھائیں، اور پوری یکسوئی رہنی چاہیے۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان جو آپ نے اشتہارات پر پڑھا ہوگا وہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفی انقلاب میں نوجوانوں کا کردار۔ یقیناً آج کی اس نشست کی گفتگو میں پہلا حصہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہوگا اور اس میلاد کی نسبت سے ہوگا، اور ویسے تو دوسرا حصہ بھی اس سے جدا نہیں، کیونکہ مصطفی انقلاب
جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بھی آج ہی کے اس میلاد کا حصہ ہے۔ عشق اور ادب کی باتیں کر کے ختم کر دیتے ہیں مضمون، اور آج اس محبت، اس عشق اور اس ادب کو ایک سمت دینا چاہتے ہیں کہ ان ساری تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ اعراف، قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ لمبی آیت کریمہ ہے اور اس پوری آیت کا مرکز و محور وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کی ساری آیت میں سوائے میرے آقا کے ذکر کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ میں جسٹ برکت کے لیے پوری آیت کو تلاوت بھی کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور پھر ہم آخری حصے کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا آغاز یوں کیا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول، نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں۔ کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ ان کے ذکر کے ڈنکے سابقہ کتابوں تورات اور انجیل میں بھی بجتے رہے۔ کون سے رسول مکرم؟ فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ پھر وہ کون سے رسول مکرم؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتے ہیں۔ یہ آقا کی شانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قربان جائیں آقا کی اس عظمت اور اس شان پر کہ جس طرح حلت و حرمت کا حق خدا کا ہے، اللہ نے وہی حق خود اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کر رکھا۔ حلال اور حرام صرف خدا کے کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ آیت بتا رہی ہے ہمارے آقا جسے حلال کہہ دیں وہ حلال ہو جاتا ہے، جسے حرام فرما دیں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ شان خدا کا کی بھی آپ کی زبان کو شریعت کی کنجی بنا کر دے، جو کچھ میرے آقا اپنی زبان سے فرما دیں اللہ وہی شریعت بنا دیتا ہے۔ اب یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، بہرحال یہ آقا کی شان بیان ہوئی۔ پھر فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کے بوجھ ان سے اتارتے ہیں اور جو غلامی کے توق اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں ان کو اتارتے ہیں۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے اس محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا، وَنَصَرُوهُ، اور پھر جنہوں نے میرے محبوب کی نصرت کی، مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول مکرم کے ساتھ اتارا گیا۔ فرمایا جن میں یوں خوبیاں پائی جائیں گی ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک هم المفلحون، فرمایا سن لو حقیقت میں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صرف اور صرف یہی لوگ۔ اس آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ حصول برکت کے لیے پورا کر دیا اور آیت کو بھی پڑھ دیا، مگر آج کی میری گفتگو کا
مرکز و محور اس آیت کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نچوڑ کے دور پر وَنَصَرُوهُ، پھر جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ چار خوبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا جن لوگوں میں یہ چاروں خوبیاں بیک وقت پائی جائیں گی، سن لو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں فلاح پانے والے۔ کیونکہ آج کی اس نشست میں ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کثیر تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر نوجوانوں ہی کے کردار کی آج بات بھی ہونی، اس لیے میں نوجوانوں کی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اس آیت کریمہ کے اس حصے کے بھی اینڈ سے گفتگو کو شروع کر رہے ہیں، اور میں بڑی آسان کر کے آج کی جدید ٹرمینالوجی کی زبان میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ان باتوں کو آپ نے غور سے سنا، اپنے من میں جگہ دی، تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا اینڈ ایک حصر کے انداز میں کیا ہے۔ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر دائیں بائیں سے توجہ کو کھینچ کر ایک ہی نقطے پر مرکوز کیا جا رہا ہو۔ یہ جو کلمہ ہے نا اولائکا، یہ کلمہ حصر ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے، باری تعالیٰ نے اینڈ کیا، فرمایا اولائکا هم المفلحون، جس کا معنی ہے کہ فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے اگر کوئی ہیں تو فرمایا صرف اور صرف یہی دو۔ کون؟ فرمایا جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے، اور جن کا ذکر ہوا ہے وہ چار خوبیوں کے حامل ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت اس مقام پر کسی کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں کہ کامیاب کون ہو، کامیابی کی سند اور ڈگری کن کو عطا کی جائے گی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک امتحان رکھا ہے، اور اس امتحان کے چار پرچے ہیں، اور باری تعالیٰ اعلان یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بیک وقت ان چاروں پرچوں میں پاس ہو جائے گا، فرمایا ہم اسے کامیابی کی سند اور ڈگری عطا فرما دیں گے۔ کتنے پرچے ہیں کامیابی کے؟ چار۔ بس وہ چار پرچے اور ان کا مضمون آج مجھے آپ کو سمجھانا۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے کامیابی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جس پرچے کا ذکر کیا، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ہی ضمیر کا مرجع یہاں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ذکر اس پوری آیت میں پیچھے آپ نے سنا۔ تو فرمایا پس وہ لوگ جو میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ کامیابی کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس مقام کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو باری تعالیٰ بات کامیابی کی کر رہے ہیں، اور کامیابی کے لیے اس مقام پر اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے دیگر رسولوں پر ایمان لانے کی بات بھی نہیں کی، یا ملائکہ پر ایمان لانے کی بات بھی کوئی نہیں، یا قیامت کے دن پر ایمان لانے کی بات بھی کوئی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانے کی بات بھی کوئی نہیں۔ بس کامیابی کے لیے ایک سادہ سی پہلی شرط لگائی، فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ مولا باقی ایمان کدھر گئے؟ کیا خالی رسول کو ماننے سے بات بن جائے گی؟ فرمایا ہاں یہی راز تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بس جس نے میرے مصطفیٰ کو مان لیا، باقی سب کو ماننا اس ماننے کے اندر آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب میرے محبوب کو مان لیا تو اب جب میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں خدا ایک ہے، تو جو رسول کو مانے گا لازم ہو جائے گا کہ رسول کی اس بات کو بھی مانتا چلا جائے۔ تو پھر جو میرے مصطفیٰ اپنی زبان سے فرماتے چلے جائیں گے، جو میرے رسول کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دے گا، گویا باقی سب میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آٹومیٹیکلی وہ مانتا ہی چلا جائے گا۔ گویا سارے ایمانوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا۔ آقا کو مان لینے کے اندر سب کچھ ماننا آ جاتا ہے، اور جس نے معاذ اللہ استغفر اللہ میرے آقا کو نہ مانا،
وہ لاکھ خدا کو ایک مانتا پھر اس کا خدا کو ایک ماننا بھی رد کر دیا جائے، جو دیگر ذرائع سے اپنی عقل کے ذریعے کو ہزار ہاتھ دنیا کے دلائل دیکھ کر پھر اس نتیجے پر پہنچے خدا ایک ہے، وہ تصور وحدت تو ہو سکتا ہے، توحید نہیں بن سکتا۔ وہ توحید بنتا ہی تب ہے جب خدا کو ایک مانا جائے مگر مصطفیٰ کی زبان سے سن کر مانا جائے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے سورہ توحید کے اندر بھی جب آپ نے منوانے کی بات کی تو ڈائریکٹ یوں نہیں کہا هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، نہیں، فرمایا قل هو اللہ احد۔ پیارے تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دے کہ لوگوں وہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ وہ خدا چاہتا تو ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا کہ لوگوں میں ایک ہے، اس نے ڈائریکٹ اپنے ایک ہونے کی بات نہیں کی، اپنا ایک ہونا بھی بیان کیا تو مصطفیٰ کے واسطے سے کیا ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی بات ہے، جن سے کرنی ہے بندے بھی اسی کے ہیں، تو مولا تو ڈائریکٹ اپنی بات کر دے۔ اس نے اپنی بات اپنے بندوں سے ڈائریکٹ نہیں کی، اپنی بات کرنے کے لیے بھی اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے محبوب کو واسطہ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اپنے اس طرز عمل سے وہ ہمیں پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ لوگوں جب میں خدا ہو کر ہر بات پر قادر ہو کر تم سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کرتا، بات بھی کرتا ہوں تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے واسطے اور وسیلے سے کرتا ہوں، تو تم کون ہو کہ جب تم میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہو تو میرے محبوب کے واسطے اور وسیلے کو چھوڑ کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خدا کا ایک ماننا بھی اس شخص کا قبول کیا جاتا ہے جو پہلے آقا کے واسطے اور ذریعے سے خدا کو، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں کامیابی کے لیے اور کسی ایمان کا تذکرہ ہی نہیں، تمہارا پاس وہ جو میرے محبوب پر ایمان دے آئے۔ اب یہاں ایمان کی ایک تعریف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے، آقا پر ایمان لانے سے کیا مقصد ہے۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کو اگر شروع سے پڑھیں تو باری تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں، تو اتباع بغیر ایمان کے تو نہیں ہوگی نا، تو پھر کس ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آئیے اگر یہ سوال خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کریں کہ آقا ذرا آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ آپ کی ذات پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے، مومن کون ہوتا، تو میرے آقا نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ ہم ہزاروں ہزار مرتبہ سنتے ہیں، مگر آج اس کی ڈیپتھ اور گہرائی کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے من کے کانوں سے سنو میرے آقا فرما کیا رہی ہے۔ آج ہم بھی مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، مگر اپنے ایمان کو ذرا آقا کے اس فرمان کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں کہ ہم ایمان کے کس پانی میں کھڑے ہیں۔ اس لیے کچھ سرسری بات نہیں سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیں آقا نے فرمایا کیا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جس کا مطلب اگر کسی نے والدین جیسی ہی محبت رسول سے بھی کی تو اس محبت رسول کو ایمان نہیں کہتے، اگر اولاد جیسی محبت ہی رسول سے بھی کی تو اس محبت رسول کو بھی ایمان نہیں کہتے۔ ویسے تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ دور ایسا ہے کہ جس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اس محبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں ہیں، کس محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہو،
دیوانگی کی باتیں ہیں، مجنون کی، لیلا مجنون کی باتیں ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو، خالی سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا علمی، یہ جہالت ہے، بیچاروں کو حقیقت کی خبر ہی نہیں۔ اور کچھ وہ لوگ جو اس محبت کے ماننے والے بھی ہیں، ایک غلط فہمی ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خالی محبت رسول کا نام ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، جیسے ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، گھر بار سے محبت کرتے ہیں، یا دنیا میں جو بھی محبت کا تصور پایا جاتا ہے، اگر اسی طرح کی کوئی محبت رسول کے لیے بھی دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہو تو اس محبت رسول کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ یاد رکھیں ایمان اس محبت رسول کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے۔ جب تک میرے آقا کی محبت، کملی والے کی محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب نہ آ جائے، تب تک وہ محبت ایمان کہلانے کی حقدار ہے ہی نہیں۔ اس بات کو اپنے پلے باندھیں، اور آقا یہی فرما رہے ہیں، فرمایا جب تک اپنے والدین سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اب اندازہ کر لیں، میرے آقا نے یہ 3 محبتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ایک بات کی۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی محبتوں کا مرکز و محور اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ تو میرے آقا نے اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی کہ جتنی محبت ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، ذرا اس محبت کو اپنے سامنے رکھیں۔ فرمایا جب تک اس سے بھی بڑھ کر تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بیوی بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر والدین کی محبت تھوڑی مانگ پڑنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اولاد کی محبت والدین کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر میرے آقا نے دوسرا رخ بتایا، فرمایا جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، اب دیکھیں ماں بچے کی خاطر کیا کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ فرمایا جب تک اس سے بھی بڑھ کر تو میری ذات سے محبت نہیں کرتی تو مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر دنیا میں کچھ محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی خاطر انسان اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسے ایسے محبت کے تصور پائے جاتے ہیں، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں محبتیں تھیں یا نہیں، میں تو تصورات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مجنون کو لیلا سے بڑی محبت تھی، اور کہتے ہیں اس محبت کا رنگ یہ تھا کہ ایک دن کسی نے دیکھا کہ مجنون ایک کتے کے قدم چوم رہا تھا، اور جب کوئی ایسی محبت بھی دنیا کے اندر پائی جائے نا تو آپ کو پتا ہے پھر انسان گھر بار بھی بھول جاتا ہے، بیوی بچے بھی بھول جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے سب کچھ۔ تو کسی نے دیکھا مجنون کو ایک کتے کے قدم چوم رہا، کسی نے دیکھ کر پوچھا مجنون پاگل ہو گیا ہے کتے کے قدم چوم رہا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل تم ہو، تمہیں کیا خبر، یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ یہ بھی محبت کا ایک تصور ہے، اور آپ آقا کے اس ارشاد کو ذرا سامنے رکھیں۔ فرمایا جب تک ہر انسان سے بڑھ کر جو محبت کا تصور بھی اس کائنات میں پایا جاتا ہے، فرمایا جب تک ہر اس تصور محبت سے بڑھ کر میری ذات سے تم محبت نہیں کرتے ہو، یاد رکھے ہو تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات صرف میرے آقا کا فرمان ہی نہیں ہے، ویسے تو میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، یہی بات باری تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی کی۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کل، رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر اس بات کا فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔
فرمایا کل اے میرے محبوب مکرم ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا لوگوں یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے یعنی اولادوں سے محبت تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت قرآن گن گن کر ایک ایک محبت کا نام لے رہا ہے تمہاری اپنی ازواج سے محبت تمہارے اپنے رشتہ داروں سے محبت پھر فرمایا وَعَمْ وَالُ نِقْتَرَفْتُ ہوا تمہاری اپنے اس مال سے محبت جس مال کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا پھر تمہاری اپنے اس تجارت سے کاروبار سے بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا پھر تمہاری اپنے مسکن سے وطن سے دیش سے گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئے تو فرمایا انتظار کرو پھر تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی سب محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے اور یہ کیفیت نہیں ہے تو ایمان نہیں مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ علامہ صاحب اپنے بات تو صرف رسول کی محبت سے شروع کی اور اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت کے اندر ایک طرف دنیا کی محبتوں کا ذکر کیا ہے اور اس مقابلے میں 3 محبتوں کا تذکرہ ہے صرف رسول کی محبت کا ذکر نہیں فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فرمایا اگر یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور پھر اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی تو صرف رسول کی محبت نہیں 3 محبتیں یاد رکھیں کہنے کو یہ محبتیں 3 ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں اور ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی غور کریں پہلے تو اللہ رب العزت نے جب ان 3 محبتوں کا تذکرہ کیا تو دیکھیں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس نے ترتیب بیان کے اندر بھی ان تینوں کا مرکز و محور بنا کر جس محبت کو بیان کیا وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پہلے اپنا نام لیا آخر پر جہاد کی محبت کا نام لیا اور ان دونوں محبتوں کے درمیان مرکزی محبت کے طور پر محبت محمد مصطفیٰ کو مگر اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے تو بھئی بجا اس سے انکار نہیں ہے مگر آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ سے محبت کی کیسے جاتی تو اللہ نے اس محبت کا بھی رنگ بتایا فرمایا مجھے تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے تو پھر مولا تجھ سے محبت کیسے کرے تو اسی قرآن میں بتایا فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پیارے آپ ان کو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو کہ جب تک میری ذات سے محبت والا تعلق قائم نہیں ہوتا نہ خدا کے محب بن سکتے ہو نہ خدا کے محبوب بن سکتے ہو فرمایا جب میری ذات سے محبت کرنا شروع کر دو گے تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے اللہ کی محبت رسول کی محبت سے ہٹ کر شے کوئی نہیں اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئی جہاد کی محبت تو کوئی کہے جہاد کی محبت الگ سے کوئی شے ہے کوئی ہوگی اس سے بھی انکار نہیں ہے مگر میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں کبھی آپ نے سوچا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کرتے تھے تو پوچھے کہ وہ کس لیے جہاد کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھے تو میں تو اپنا ذوق بتا رہا ہوں اور وہ ذوق ایسے دائیں بائیں سے نہیں ہے قرآن اور حدیث کا نچوڑ بتاتا صحابہ کرام جو جہاد کرتے تھے قربانیاں کرتے تھے ان کا مطمع نظر فقط ایک ہوتا تھا کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو دیکھ کر بس آقا خوش ہو جائے آقا راضی ہو اور اگر کوئی اختلاف کرے کہ نہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے
بھائی اس سے بھی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اگر اللہ ہی کے رضا کے لیے وہ کرتے تھے مان لیتے ہیں تو مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تو صحابہ کرام کو پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ارے صحابہ کرام کے نزدیک خدا کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک معیار تھا، اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت میرے آقا کے وہاں مکھڑے کو تکتے رہتے. جب اس مکھڑے پر مسکراہٹ مچل جاتی تو سمجھ جاتے کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا. اللہ کی رضا کو جانچنے کا بھی صرف ایک معیار. اس لیے میں بتاتا ہوں کہ دوستو کہنے کو یہ محبتیں تین ہیں، مگر ان تینوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ بھی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور کملی والے آقا کی محبت دنیا کی ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے. نوجوانوں اس طرح کملی والے آقا سے محبت کرنا. اور اب میں سادہ سی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. بعض لوگوں کو اس عشق کے لفظ سے بڑی چڑ ہے. وہ کہتے ہیں عشق کی اصطلاح قرآن میں کہاں. یاد رکھیں میں الگ دائیں بائیں نہیں، یہی کلمات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ اگر کسی شخصیت سے ایسی محبت ہو جائے جس کے سامنے والدین کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے، گھر بار یاد نہ رہے، کاروبار یاد نہ رہے، مال و دولت کی فکر نہ رہے، رشتہ داروں کی یاد نہ رہے، تو مجھے بتائیں اس محبت کو خالی محبت ہی کہیں گے؟ وہ تو خالی محبت نہیں، وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہوگی. قرآن اس کیفیت کا تقاضا کر رہا ہے کہ جب تک اس حد تک میرے محبوب سے محبت نہیں کرتے، یاد رکھو تمہیں ایمان کی خیرات نہیں مل سکتی. اور اسی کیفیت کو عشق کا نام دیا جائے. اس لیے دوستان مکرم آپ علامہ اقبال کی کبھی شاعری کو پڑھیں. انہوں نے جا بجا اس محبت کے تصور کو دیتے ہوئے کملی والی آقا کے ساتھ عشق کے تصور کو اجاگر. خالی محبت کی بات نہیں، انہوں نے جہاں بھی کی ہے اسی عشق کی بات. وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بہار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عشق کی بات کرتے ہوئے نظر آئے. وہ یہی بات سمجھاتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے تو یہ نور چراغے راہ ہے، منزل نہیں. وہ کہتے ہیں عقل منزل کی خبر تو دیتی ہے مگر بازو پکڑ کر منزل تک پہنچاتی ہے. اگر منزل کو پہنچنا ہو تو پھر عقل کا دامن چھوڑ کر عشق کا دامن تھامنا ہو. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. انسان کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی کچھ نہیں، کیونکہ ایمان تو نام ہی اس کملی والے آقا کی محبت اور عشق کا. اور اسی عشق کی بات اگر کسی عارف کامل سے پوچھنی ہو تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس منزل تھی عشق پہنچاوے اوتھے غوث نہ پہنچے پھیرا ہو تو غوث کو تب سب اڑے اریرے تے عاشق جان اگیرے ہو. منزل ملتی ہے تو عشق کا دامن تھامنے والوں کو ملتی ہے. تو قرآن تقاضا یہ کر رہا ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلا پرچہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول سے محبت یوں کی جائے کہ وہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے. اور اگر کبھی کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا واقعتاً عملاً کملی والے آقا سے کبھی ایسی محبت کسی نے کی بھی ہے، یہ خالی باتیں تو نہیں ہے. جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ کو معلوم ہے کچھ صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا اور میرے آقا کے ساتھ مدینہ چلے گئے. اب وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے کبھی سوچیں کیا سب کے والدین ایمان لے آئے تھے؟ کیا سب کی اولادوں نے ایمان قبول کر لیا تھا؟ وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے کیا مکہ کے اندر ان کا گھر بار نہیں ہوگا؟ مکہ کے اندر ان کی جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہوگی؟ مکہ کے اندر ان کا کاروبار اور بزنس نہیں ہوگا؟ مگر قربان جائے ان صحابہ کرام کی محبت پر، ارے انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا اور کملی والے آقا کی محبت کو گلے لگا دیا. یہ محبت.
آپ چشم تصور میں لائیں، اسی ہجرت کی بات میں بتا رہا ہوں۔ میرے آقا جب گھر سے نکلنے لگے، کافر ننگی تلواریں لے کے گئے، پورا گھر کافروں سے گھرا ہوا، اور ان پر خطر لمحات کے اندر میرے آقا نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور